السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں. آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے آپ کے سوالات پر مبنی یہ ویڈیو بنائی ہے. اس میں کوئی خبر نہیں ہے، اس میں زیادہ تر میرا تجزیہ ہوگا، آپ کے سوالات کے جواب ہوں گے، اور مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ تجزیہ اور آپ کے سوالات کے جواب جو ہے وہ آپ کے دل کو لگیں گے اور آپ کو پسند آئیں گے. بہت سے میرے دوستوں نے UAE کے مختلف مقامات سے مجھے میسیجز کیے ہیں. میں فرداً ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ دبئی اور شارجہ، خاص طور پر راس الخیمہ سے مجھے یہ سوالات آئے ہیں. ان سوالات کو میں نے اکٹھا کیا. اس میں اصل مقصد ان کا پوچھنے کا یہ ہے کہ یہ جو دبئی کی صورتحال ہے، UAE کی جو صورتحال ہے، خاص طور پر دبئی کی جو صورتحال ہے، یہ کب تک ایسے ہی رہے گی. اور ان کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ وہ لوگ جو سالوں سے دبئی میں قیام پذیر ہیں، وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اگر ان کی ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، تو وہاں کی حکومت ایسے لوگوں کے لیے کیا پیکیج لے کے آئے گی، کیا کرے گی. سب سے پہلے تو میں جو آخری جو سوال ہے کہ وہاں کی حکومت کیا کرے گی، میں اس کا جواب دوں گا. اس وقت جو UAE میں وہ لوگ جو قانونی طور پر موجود ہیں، چاہے وہ ملازمت کے سلسلے میں ہے، چاہے وہ کاروبار کے سلسلے میں، چاہے ان کا کاروبار چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ملازمت ان کی لیبر کی ہے یا کسی ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہیں، وہ ظاہر ہے UAE کے قوانین کے تحت وہاں پہ ملازمتیں دی جاتی ہیں. پھر ان ملازمتوں کو UAE قوانین کے تحت تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کاروبار شروع کرتے ہیں، چاہے وہ فری زون میں ہو یا کسی اور جگہ، اس کاروبار کو بھی تحفظ ہوتا ہے، قانون کے تحت وہ کاروبار چلتا ہے. لیکن پوری دنیا میں ایک قانون ہے کہ جب آپ کا قانونی کاروبار کسی بھی اس طرح کی قدرتی آفت کی وجہ سے متاثر ہو تو حکومتیں آپ کی مدد کے لیے آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ UAE نے تقریباً 130 ارب درہم کے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ امدادی پیکج کی پہلی قسط ہے جس میں ان کاروباروں کو سہارا دیا جائے گا جو فوری طور پر جن کے ڈوبنے کا خطرہ یا خدشہ ہے. ساتھ ہی میں UAE کی جو حکومت ہے اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ ایسے کاروبار، ایسی کمپنیاں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لیبر کلاس کام کر رہی ہے، ان خاص طور پر جو کنسٹرکشن کے فیلڈ میں، جو شعبے میں جو کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ان کو سہارا دیا جائے تاکہ وہاں پہ جو کام کرنے والے جو مزدور طبقہ ہے وہ بڑی تعداد میں بے روزگار نہ ہو. اور دبئی میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے، جو کہ ایکسپو 2020 کے لیے ناگزیر تھا، اور ظاہر ہے ایکسپو 2020 2021 میں منعقد ہوگی، تو کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ یہ نہ رکے، کیونکہ کنسٹرکشن کا کام رکنے سے دبئی کو بہت بڑا مالی دھچکا پہنچ سکتا ہے. کیونکہ کنسٹرکشن کی زیادہ تر جو کمپنیاں ہیں وہ دیگر ممالک سے آئی ہوئی ہیں، یورپ سے آئی ہوئی ہیں، امریکہ سے آئی ہوئی ہیں، کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں، مختلف ممالک سے. لہٰذا انہوں نے کوشش یہ کی کہ پہلے اس انڈسٹری یا اس شعبے کو سہارا دیا جائے. یہ بات تو ہو گئی کہ جی اگر آپ کا کاروبار واقعی متاثر ہوا ہے، بند ہے، تو بار اتھارٹیز نے، دبئی حکام نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں. مختلف ادارے ہیں جہاں جا کے آن لائن بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ان سے مدد کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی آپ کی ممکنہ مدد ہوئی وہ وہاں کے حکام کریں گے، کیونکہ اس کے لیے 130 ارب کا پیکج پہلے ہی اناؤنس کیا جا چکا ہے. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ UAE اماراتی شہریوں کے لیے ہے اور یہ دوسروں کے لیے نہیں. جس شخص کا بھی وہاں پر قانونی کاروبار ہے اور اگر وہ سفر کر رہا ہے اس بحران کی وجہ سے، اس کی مدد اس پیکج کے تحت کی جائے گی. اب آتے ہیں کہ دوسرا جو پہلے سوال جس کا میں نے ذکر کیا کہ دبئی کے حالات جو ہیں وہ کب سنبھلیں گے.
تو میرے بھائیوں، جو اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جلدی جلدی یہ حالات، جو معاشی حالات ہیں، یہ سنبھلنے والے نہیں۔ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کو اقتصادی بحران نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور دنیا کی بہت بڑی سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ شروع میں مکمل طور پر بیٹھ گئی تھیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ دھڑام کر کے بیٹھ گئی تھیں، لیکن اب آہستہ آہستہ سر اٹھانا شروع کر دیا۔ پوری دنیا میں امریکہ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہاں کی سٹاک مارکیٹس کیا کر رہی ہیں، یو کے کی طرف دیکھتی ہے، لیکن 4-5 دن سے جب سے امریکہ نے اپنی معیشت میں یا اپنے لوگوں کے لیے تقریباً 2.2 کھرب ڈالر 2.2 ٹریلین ڈالر جب اپنی اکانومی میں جھونکے ڈالے، تو اس کے بعد وہاں کی سٹاک ایکسچینج بھی، اس میں بھی بہتری نظر آنے لگی، اور امریکہ کی سٹاک ایکسچینج کے ساتھ ساتھ پاکستان اور دیگر ممالک کی سٹاک ایکسچینج میں بھی، سٹاک مارکیٹس میں بہتری نظر آنا شروع ہوگی۔ اب یہ کہنا کہ جو حالات دسمبر 2019 میں یو اے ای یا دبئی کے تھے وہ وہی حالات دسمبر 2020 میں ہوں گے، تو یہ بالکل خوش فہمی والی بات ہوگی۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور دبئی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوتے ممکن ہے 5 سال مزید لگ جائیں، کم از کم 2 سال تک تو آپ یہ سمجھیں کہ دبئی بالکل بھی اس حالت میں نہیں آئے گا جس حالت میں وہ دسمبر 2019 میں تھا، کہ پوری دنیا میں اس وقت لوگ خائف ہیں کسی بھی دوسرے ملک میں جانے کے لیے، کسی بھی نئی جگہ جانے کے لیے، سیاحت کے غرض کے لیے، سیاحت کے لیے، جہازوں میں سوار ہونے کے لیے لوگ اس وقت خوف زدہ ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں، خاص طور پر امریکہ اور یورپین ممالک میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ کرونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں، تو خوف تو ایک فطری بات ہے۔ لہٰذا جس تعداد میں، جتنی بڑی تعداد میں لوگ یو اے ای میں آتے تھے ٹورزم کے لیے، سیاحت کے لیے، اور سب کو معلوم ہے کہ یو اے ای یا دبئی میں سب سے زیادہ جو انحصار کیا جاتا تھا وہ سیاحت پر کیا جاتا تھا، ٹورزم انڈسٹری، اور اس پر ہوٹل انڈسٹری کا انحصار تھا، ایئر لائنز کا، ایئرپورٹس کا، ریسٹورنٹس کا، ٹور آپریٹرز کا، مختلف جو وہاں پہ جو فیلڈز ہیں، شعبے ہیں، وہ اس پر انحصار کرتے تھے۔ اب وہاں پہ اگر ٹورسٹ نہیں جائے گا تو یہ سارے مالز، ہوٹلز، یہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے پھر وہ اپنے سٹاف کو کم کریں گے۔ بہت سے ہوٹل اب بھی بند ہیں، وہ ہوٹل بند ہو جائیں گے، بینک کرپسی یا دیوالیہ پن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس انڈسٹری کو سہارا دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایکسپو 2021 اپنے وقت پر، وقت مقررہ پر جو ہے وہ منعقد ہو، لیکن وہی بات کہ جو بے روزگاری نے ڈیرے فی الحال ڈال لی ہیں پوری دنیا میں اور دبئی میں، اس بے روزگاری کے خاتمے میں بھی اب سالوں لگیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑا جو وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہ اس وقت ریل اسٹیٹ، جن لوگوں نے ریل اسٹیٹ میں یعنی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، ان بیچاروں کا سرمایہ تو بالکل ڈوب گیا۔ اب دیکھتے ہیں دبئی کی حکومت ان کے لیے کتنے امدادی پیکیج کا اعلان کرتی ہے، لیکن میں دوبارہ اس کو مختصراً اپنی بات کا احاطہ کرتا ہوں کہ دبئی کے حالات پوری دنیا کے حالات کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر دنیا کے حالات بہتر ہوں گے تو دبئی کے حالات بھی بہتر ہوں گے، لیکن اس کے لیے 2 سے 3 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔